بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ 2 دن پہلے ایک واقعہ تو 2-3 دن پہلے ہوا، لیکن 2 دن پہلے اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ نگاہ گئی۔ وہ یوں کہ ایک خاتون صالحہ امتیاز غالباً ماڈلنگ کرتی ہیں، انہوں نے دربار صاحب کرتارپور میں جا کے تو اپنی 1-2 تصویریں کھنچوائیں، اور وہ تصویریں جو تھیں ایک خاص ڈریس میں جو کہ ڈیزائنر ڈریس تھا، اور وہ کھنچوا کے تو اپنے انسٹاگرام وغیرہ پہ ان کو ڈسپلے کر دیا۔ سوشل میڈیا کے اوپر کافی کنڈیم کیا گیا اس کو کہ دربار صاحب ایک عبادت کی جگہ ہے اور سکھ کمیونٹی وہاں پہ بالکل سر ڈھانپ کے جاتے ہیں، لہٰذا اس خاتون کو بھی سر ڈھانپا ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال ڈریس وغیرہ پہ بھی شاید اعتراض ہو، لیکن یہ چیز فوراً اس کا نوٹس لیا گیا، اور نوٹس لینے کے بعد اس پہ جب سوشل میڈیا میں کنڈمنیشن بھی دیکھی گئی، تو پھر آپ دیکھیے کہ ریئیکشن پاکستان میں کس قسم کا ہے۔ خاتون جس نے یہ کیا اس نے فوری طور پہ اپنی تصاویر ریموو کی اور معافی مانگی اپنے اس کام کے اوپر کہ اس نے یہ غلط کام کیا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا میرا قطعاً کوئی ارادہ کسی کی دل دکھانے کا نہیں تھا، میں ایک اسٹڈی ٹور پہ ایک وزٹ کے طور پہ گئی تھی کرتارپور، یہ دیکھنے کے لیے کہ ایک تاریخی مقام ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے، بنا کیسے ہوا ہے۔ چنانچہ وہاں پہ جا کے یادگار کے طور پہ تصاویر لیں 1-2، اور ان کو میں نے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا۔ یہی تصاویر جو تھیں وہ ڈسپلے کی ایک برانڈ ہے منت، انہوں نے، اور منت والوں کو بھی جب پتہ چلا کہ اس کے اوپر کنڈمنیشن ہے تو انہوں نے بھی فوری طور پہ وہ تصاویر ریموو کی، اور انہوں نے بھی ایک معافی نامہ ایشو کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی اس پہ کنٹرول نہیں ہے کہ ہمارا ڈریس اگر کوئی خرید کے لے جائے تو وہ کہاں پہنتا ہے، کس جگہ کو وزٹ کرتا ہے، یا اپنی تصاویر بنا کے کہاں لگاتا ہے، ہمیں اس کا قطعاً کوئی بھی ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ لیکن ہمارا قصور یہ ضرور ہے کہ کسی نے ہمیں تصاویر بھیجی کہ یہ آپ کا برانڈ جو ہے دیکھیے کتنا اچھا لگ رہا ہے، تو ہم نے اس کو اپنے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا۔ بہرحال ہم نے بھی تصاویر ریموو کر دی ہیں، اور ہم نہ صرف معافی مانگتے ہیں بلکہ بار بار اس بات کی یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، اور یہ بھی ہم آپ کو یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ قطعاً ہماری کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں کہ ہم کوئی اس طرح کا ڈسپلے کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہمارے 40 کے قریب جو ڈسپلے سینٹر وغیرہ جہاں پہ ہم نے یہ تصاویر رکھی تھی وہ سب ریموو کروا دی گئی ہیں۔ ہوا یوں تھا کہ ایک سکھ صحافی نے جو کہ بھارت میں تھا، اس نے یہ نوٹ کیا، اس نے یہ دیکھا اور سوشل میڈیا پہ اس نے ڈالا، اور پرائم منسٹر عمران کو ایڈریس کر کے اس نے کہا کہ سکھ عبادت گاہ جو ہے اس کا تقدس پامال ہو رہا ہے کہ خاتون نے ننگے سر جا کے وہاں پہ یہ تصاویر اتاری ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا فوراً نوٹس لیا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ سرکاری سطح پہ ریئیکشن کیا تھا۔ سرکاری سطح پہ ریئیکشن یہ تھا کہ فوراً اس کے اوپر ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، انہوں نے چیف سیکرٹری کو حکم دیا کہ فوراً اس کے اوپر رپورٹ دی جائے کہ کیسے یہ لوگ وہاں پہ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب نے بھی اس کو نہ صرف کنڈیم کیا بلکہ اس کے لیے تحقیقات کا کہا کہ تحقیقات ہونی چاہیے، یہ کیوں ہوا۔ اب چیز یہ ہے کہ پاکستان یہ کیوں کرے گا، یہاں پہ ہمارے ہاں تھوڑا سا اس کے اوپر ایک نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 1-2 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ لاہور میں ایک بہت ہی تاریخی زبردست مسجد اندرون شہر میں موجود ہے جسے مسجد وزیر خان کہتے ہیں۔ اس مسجد کے اندر بھی کسی نے جا کے بھرپور قسم کی فوٹو شوٹ کی، اور وہ فوٹو شوٹ کسی برانڈ کی تھی یا کسی ادارے کی، بہرحال خواتین اور وہ اسی طرح بے پرد وہ اندر تصاویر کھنچواتی رہیں۔ مساجد ہوں یا کوئی بھی اور عبادت گاہیں ہوں، ان کا تقدس خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر عوام میں اتنا شعور نہیں ہے یا بعض لوگ بے شعوری میں یہ کام کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ حکومت اس کے بارے میں کوئی قانون بنا دے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر ہو رہی ہیں، رونما ہو رہی ہیں، تو اس میں
کوئی حرج نہیں کہ اگر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی تھوڑی سختی کرنی پڑ جائے. اب آپ دیکھیے کہ کرتارپور کا جو ہے، کرتارپور کوریڈور بنا، کرتارپور کا جو عبادت گاہ ہے، جو گردوارہ ہے، یہ بڑا ہمارے لحاظ سے بڑا تاریخی ہے، مقدس ہے، اس وجہ سے کہ بابا گرو نانک جو ان کے بانی تھے وہ وہاں پہ، وہیں ان کے آخری ایام وہاں گزرے، وہیں وہ تھے. لہٰذا ہم نے یہ خاص طور پہ پاکستان نے ایک گڈ ول کے طور پہ، بھارت نے ہمارے لیے کوئی ایسی گڈ ول نہیں دکھائی تھی، ایک گڈ ول کے طور پہ پاکستان نے یہ بڑی کثیر رقم خرچ کر کے اس کو بہت جلدی تعمیر کروایا، اور پھر ہر طرح کی سہولت دے کے سکھوں کو رستہ دیا کہ وہ پاکستان میں بجائے واگا بارڈر پہ جانے کے ڈائریکٹ بھارت سے کرتارپور آ جائیں. اور جب بھی سکھ کمیونٹی یہاں پہ آئی ہے انہوں نے انتظامات کو اور اس بلڈنگ کی مینٹننس کو سب کو دیکھ کے بہت سراہا، وہ بہت خوش گئے. اب چیز یہ ہے کہ پاکستان کی طرف تو یہ رویہ ہے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ یہ اس چیز کا ایک فوٹو جو اتری، وہاں پہ ایک تصویر اتاری گئی، اس کا نہ بیک گراؤنڈ دیکھا نہ اس کا کچھ. اور ہمارا ہمسایہ بھارت جو ہے اس نے فوراً پاکستان کے ایک سینئر آفیسر جو کہ ہمارے دہلی ایمبیسی میں، پاکستان ایمبیسی دہلی میں موجود، ان کو حاضر کر کے تو ان کو احتجاج کیا اور کہا یہ تقدس پامال کر رہے ہیں، ہمارے سکھ کمیونٹی کے جذبات مجروح ہوئے. آپ دیکھیے یہ کون کہہ رہا ہے؟ پاکستان جس میں کہ لوگ اپنی غلطی مان رہے ہیں، اور پاکستان جس میں سرکاری سطح پہ تحقیقات ہو رہی ہیں، اور پاکستان جس نے یہ بنا کے دیا، پاکستان جو ہر وقت سکھوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ آئیں، لیکن بھارت نے یہ موقع بھی نہیں جانے دیا. اب اس میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ بھارت کا یہ کہنا، ہمارے ایمبیسی کو بلا کے ان کو یہ اس طرح کا ناراضگی کا اظہار کرنا، میرا خیال ہے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. انسان کو بالکل سیاست کرنی چاہیے، لیکن ذلیل نہیں ہونا چاہیے، گھٹیا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بھارت وہ ہے جس نے آپریشن بلو سٹار سکھوں کے سب سے مقدس گردوارے کے اوپر کیا تھا، تباہ کر کے رکھ دیا تھا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. اور صرف یہی نہیں، وہاں پہ ہزاروں کے حساب سے سکھ عورتیں اور بچے مار دیے گئے. پھر اس پہ بھی اکتفا نہیں ہوا، دلی میں سکھوں کا قتل عام ہوا، عورتیں ریپ کی گئی ان کی، آج دن تک وہ انصاف مانگ رہے ہیں، ان کو انصاف نہیں دیا گیا. یہ وہ بھارت ہے. اور سکھوں کا تو اب ایک طرف ہوا کہ جو ان کا حشر کیا انہوں نے، وہ بیچارے جانے بچا کے کینیڈا اور دوسرے ملکوں میں چلے گئے، کیونکہ انہوں نے بار بار کہا کہ ہمیں بھارت میں انصاف نہیں مل سکتا، اور نہیں ملتا. آپ کوئی مقدمہ اٹھا کے دیکھ لیجیے. اور پھر اقلیتوں کا حال بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے، ابھی کچھ چند ہفتے پہلے آپ دیکھیے کہ وہاں پہ بھارت کے مشرقی علاقوں میں، تریپورہ خاص طور پہ فسادات ہوئے. پولیس کی نگرانی پولیس کی نگرانی میں کئی مساجد تباہ کر دی گئیں، 11 کے قریب مساجد کہتے ہیں تباہ کی گئی وہاں پہ. اسی طرح دہلی میں جب فسادات ہوئے 2 سال پہلے، تو وہاں بھی مساجد جلائی گئیں. جو عوام کے ساتھ، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے وہ تو ہے ہی، کہ سڑکوں پہ لنچنگ، اور گائے کا گوبر بہتر ہے ان کے لیے انسان کی زندگی سے. گاؤ رکشا کے نام پہ انہوں نے انسانوں کو سڑکوں پہ مارا، قتل کیا. وہ بھارت جو کہ نازیزم کے رستے پہ چلا ہوا ہے، جہاں انسانیت نہیں رہی، جہاں انصاف مل ہی نہیں سکتا. وہ بے شک گجرات کا قتل عام ہو، وہ بے شک وہاں پہ وہ سمجھوتا ایکسپریس کا قصہ ہو، یا بابری مسجد کی کہانی ہو، یا سینکڑوں لوگ جو لنچنگ کر کے گاؤں رکشا پہ مار دیے گئے، کسی ایک پہ بھی انصاف نہیں مل سکا، کسی مسلمان کو یا کسی اقلیتی آدمی کو. اگر چرچز کا میں دیکھوں تو 4-6 مہینے کے عرصے میں 11 چرچ وہاں جلائے گئے. شرم آنی چاہیے بھارتیوں. اس طرح کی بات کرتے ہیں، اس طرح آپ موقع پرستی
اور بلا کے پاکستان کے اس کو کہتے ہیں آپ کو شرم نہ آئی، ڈوب نہیں مرے آپ لوگ کہ آپ کے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ کس قدر آپ نے تباہی مچائی ہوئی ہے اقلیتوں کی عبادت گاہوں پہ؟ اگر یہی کچھ آپ کرتے ہیں تو قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم نے آپ کا کالا منہ ساری دنیا میں دکھایا نہیں ہے۔ بھارت کی کرتوتیں ساری دنیا میں دکھانی چاہیے، بتانا چاہیے کہ یہ عبادت گاہوں کا کیا حال کرتے ہیں۔ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ نہ صرف اقلیتیں بے پناہ محفوظ ہیں بلکہ ان کی عبادت گاہیں۔ پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے کڑک میں KPK کے اندر ایک مندر کو لوگوں نے جلایا، چیف جسٹس نے فوراً نوٹس لیا، نہ صرف حکم دیا کہ اس کو فوراً مندر کو ریسٹور کیا جائے، اسی طرح ایک مندر صادقآباد بھالپور سے آگے وہاں لوگوں نے کوئی توڑ پھوڑ کی، وہ ریسٹور کیا گیا۔ اس مندر کو نہ صرف ریسٹور کیا گیا کڑک میں بلکہ چیف جسٹس خود گئے افتتاح کرنے کے لیے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تم لوگوں کو۔ جب ایسی باتیں ہوتی ہیں تو کم از کم اپنا سر اپنے گھٹنوں میں ٹانگوں میں دے کے تو اس کو کم از کم اگنور کر دیا کریں۔ اتنے گھٹیا نہیں ہو جانا چاہیے کہ یہاں پہ ایک لڑکی نے جا کے حرکت کی اور آپ بلا کے ایمبیسی سے کسی کو احتجاج کر رہے ہیں۔ آپ کو تو ڈوب مرنا چاہیے جو آپ لوگوں کے ملک میں ہو رہا ہے وہاں پہ۔ ان چیزوں کو اگر سامنے رکھتے اگر آپ کو شرم نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈھٹائی اور بے شرمی سے دنیا آگے نہیں چلتی، اس کے لیے جھنجھوڑنا پڑتا ہے، کالا چہرہ دنیا کو دکھانا پڑتا ہے تاکہ سب کو پتہ لگے کہ اصل فرق ہے کہاں پہ اور کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔